بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ وہ ہیں بے مثال درینچ شک حسنت جمیع خصالہ انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے جشن کی اس محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس محفل کو سجایا سنوارا، بالخصوص سرکاروں کے پیر جی حضرات اور آپ تمام لوگ جو اپنے گھروں سے چل کر یہاں تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. دو دن غیر حاضری رہی، کوشش کروں گا کہ ان دو دنوں کی غیر حاضری کو اس حاضری میں کوشش کی جائے کہ کچھ اہتمام ہو جائے کہ وہ دو غیر حاضریاں آپ لوگوں کو شاپ نہ گزریں. اطمینان سے ایک بار بیٹھ جائیے جہاں جگہ مل جائے. جس کو جہاں جگہ ملے تو وہیں بیٹھ جائیے، جہاں شور چلا دے وہیں بیٹھ جائیے، جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیے. کوئے جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، کوئے جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو بھی ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا. ادھر جو حضرات کھڑے ہیں انہیں دیکھنے کے لیے مجھے بار بار گھومنا پڑے گا. تھوڑا تھوڑا ایک ایک دو دو فٹ ادھر کو ہوتے چلیے. نہیں ادھر مت، اب ادھر جگہ نہیں ہے، ایسے رہو میں گھوم جاؤں گا کوئی بات نہیں. ایسے ہی کھڑے رہیں آپ لوگ، کیونکہ ادھر لوگ بیٹھے ہوئے پھر اور دقت ہو جائے گی.
بس اب جو جہاں ہے وہیں رہیے. تھوڑی دیر کی بات, شہید بغداد عالم ربانی حضرت مولانا امام حسین الحق محمد عاصم قادری محدث بدایونی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ حسن دبستان جناں نئے رنگ یہ کون و مکان, حسن دبستان جناں نئے رنگ یہ کون و مکان, گر وہ نہ ہو جلوہ نما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ادھر بیٹھو تم. گر وہ نہ ہو جلوہ نما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تاج سرے کسرا کہاں پیشانی زہرا کہاں, تاج سرے کسرا کہاں پیشانی زہرا کہاں, نالین پاک مصطفیٰ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, نالین پاک مصطفیٰ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور کہا تھا کہ رانائی خلد بری یا مسکن روح الامین, رانائی خلد بری یا مسکن روح الامین, کاشان خیر الورا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کاشان خیر الورا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور فرمایا کہ عرض کیا تھا کہ تابانی در عدن رخشانی لال یمن, دندان انور کی ضیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, دندان انور کی ضیا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اور اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ برق جلال کبریا, برق جلال کبریا وہ لن ترانی کی صدا, برق جلال کبریا وہ لن ترانی کی صدا, ہیں آپ اور عرش اولا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, ہیں آپ اور عرش اولا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اوروں نے جب نفسی کہا اذهب الی غیری کہا, اوروں نے جب نفسی کہا اذهب الی غیری کہا, تم نے کہا انی لہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تم نے کہا انی لہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, تم نے کہا انی لہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج 5واں جلسہ ہے ماشاءاللہ. چھوٹے سرکار کی سڑک پر ہی جلسہ منعقد ہوا ہے. سرکاروں سے ہمارے شہر کا ایک بھرم اور ایک وقت ہے. حضور تاجدار اہل سنت فرماتے ہیں سلطان جی کے شاہ ولایت کے ہوں نثار, سلطان جی کے شاہ ولایت کے ہوں نثار, ہے میرا شہر ان سے ہی جنت بنا ہوا, ہے میرا شہر ان سے ہی جنت بنا ہوا. خیر جنت تو ہر کسی کو نظر نہیں آتی ہے, مگر بھوت اور آصیب سے پاگل پن سے چھٹکارا سب دیکھ لیتے ہیں, ہے کہ نہیں. شیاطین, آصیب, جنات, خبیث, جادو, سفلی, کالا نظر, اس طرح کی جتنی بھی اوپر کی ہوائیں پریشانیاں بندشیں ہوتی ہیں وہ سرکاروں کے یہاں جا کے حل ہو جاتی ہیں. یہ بڑا کرم ہے. کرم کی بات بحث کر کے تو کوئی بات ہر بات نہیں سمجھائی جا سکتی, دیکھنے دکھانے سے زیادہ جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے بات. تو عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے تو بعد میں دیکھیں گے. پہلے بڑے سرکار چھوٹے سرکار میں جا کر یہ دیکھ ہی آؤ کہ پاگل کیسے ٹھیک ہوتے ہیں اور جنات کیسے بھاگتا ہے, ٹھیک ہے نہیں.
رہ گیا مسئلہ نبی کریم کے ذکر کا، ان کی تشریف آوری کے ذکر کا، ان کے اس دنیا میں تشریف لانے کے چرچے کا، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے، دین میں کوئی نئی چیز نہیں پیدا کی گئی، بلکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت چیز ہے، اس کی اصل موجود ہے۔ اب رہے وہ اعتراضات جو چلے آ رہے ہیں پچھلے کئی سو سالوں سے، ان کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، جاتے رہیں گے انشاءاللہ، مگر میں اس سوال کے انتظار میں ہوں جو نیا ہو، وہی گھٹے پسے سڑے گلے سوالات چلے آ رہے ہیں، پہلے آپ کے دادا کرتے تھے، پھر والد نے کی، اب آپ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی بدلیے سوال کو، مطالعہ بڑھائیے، غور و فکر کیجئے، اجتہاد کیجئے اور کوئی نئی چیز لے کر آئیے۔ وہی سارے اعتراضات 600 سال سے چلے آ رہے ہیں، کتنا جواب دیں گے اس کا؟ بہرحال کہتے ہیں وہ جلی کٹی، سنتا ہوں میں ہنسی خوشی، کہتے ہیں وہ جلی کٹی، سنتا ہوں میں ہنسی خوشی، باتوں میں دل لگی بھی ہے، باتوں میں دل لگا بھی ہے۔ مولانا خالد بتا رہے تھے کہ اب فضا میں شرک سے نیچے اتر کے بات ہو رہی ہے۔ چلیے میں نے کہا اتنا ہی کافی ہے کہ شرک سے تو لوگ نیچے اترے کم سے کم۔ راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں۔ تو بغیر وقت گزارے ہوئے کسی تمہید میں ڈائریکٹ اپنے عنوان پر آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 3 پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 81-82 سرچ کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے انبیاء سے ایک عہد لیا۔ اخذ اللہ میثاق، اللہ نے ایک عہد اور ایک وعدہ لیا، ایک بات طے کر دی، کس سے؟ النبیین، انبیاء سے۔ اور یہ بات اس وقت کی جا رہی ہے کہ جس وقت ابھی دنیا نہیں بنی ہے، ابھی دنیا میں انبیاء کو اتارا نہیں گیا ہے، ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا ہے۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں جو انبیاء سے میثاق لیا وہ نبیوں کی روحوں سے میثاق لیا۔ کس سے لیا؟ اور ان روحوں کو کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ میثاق النبیین۔ یہ نہیں فرمایا کہ ارواح انبیاء سے ہم نے ایک وعدہ کیا ہے، کیا کہا؟ ہم نے نبیوں سے ایک وعدہ کیا ہے۔ ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے، ابھی ان کا پتلا نہیں بنایا گیا ہے، ابھی روح نہیں ڈالی گئی ہے، ابھی زمین پر نہیں اتارا گیا ہے، ابھی انبیاء کی جماعت نے تبلیغ شروع نہیں کی ہے، ابھی کسی کو کتاب اور دین اور حکمت عطا نہیں کی گئی ہے، ابھی عالم ارواح کی بات ہے۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ نبیوں سے میثاق لیا۔ کس سے لیا میثاق؟ تھوڑا سا دماغ لگانے کی کوشش کریں۔ نبیوں سے میثاق لیا گیا ہے، روحوں سے میثاق کی بات نہیں، جبکہ میثاق روحوں سے لیا گیا ہے، مگر ان روحوں کو اللہ روح نہیں کہتا ہے، ارواح انبیاء نہیں فرما رہا ہے، فرما رہا ہے نبیوں سے میثاق لیا ہے۔ تو جو عظمت نبی کی روح کی ہے وہ عظمت انبیاء کی ہے، یا جو عظمت نبی کی ہے وہ نبی کی روح کی ہے۔ وہ نبی چاہے دنیا میں تبلیغ کرتا ہو اس وقت بھی نبی ہے اسی شان کے ساتھ، یا عالم ارواح میں اس کی روح ہو اس وقت بھی نبی ہے اسی شان کے ساتھ۔ اب یہ دھوکہ نہ دینا کہ نبی نہیں ہے دنیا میں، وہ چلے گئے، ختم ہو گئے۔ ان کے آنے سے پہلے انہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اخذ اللہ میثاق النبیین، ابھی پیدا نہیں کیا ہے مگر ان کو نبی کہہ رہا ہے اللہ۔ تو جن نفوس قدسیہ کی نبوت ان کی ولادت کی محتاج نہ ہو، ان کی نبوت اور رسالت ان کے پردہ فرمانے سے ختم کیسے ہو گئی؟ کیسے ختم ہو گئی؟ اور
جب اللہ نے لے لیا میثاق، ایک وعدہ انبیاء سے عالم ارواح میں، بیت المقدس میں نہیں لیا، مکہ مدینے کی بات نہیں ہے، اور یہ کسی حدیث میں بھی نہیں آیا، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی متشابہ بھی نہیں، سیدھی سچی بات ہے، کوئی اس میں مگم بات نہیں ہے کہ تعویل کرنا پڑے آپ کو اس میں۔ اللہ میثاق لے سکتا ہے اپنے بندوں سے، اس نے اپنے نبیوں سے، نبیین کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کی عظمت و شان و مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہے تو اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق، مگر اللہ کے اس بیان سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کی عظمت و شان کیا ہے۔ وہ ہیں اللہ کے نبی۔ کیا کہا؟ لما آتیتکم، سبحان اللہ، اللہ نے نبیوں سے چھیننے کی بات تو کی نہیں کچھ، جب بھی کہا میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تو اپنی عطا کے دروازے انبیاء پر کھول رہا ہے، اور چند ناسمجھ بندے دروازے بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لما آتیتکم، اے نبیوں میں تمہیں دوں گا، کیا دوں گا؟ من کتاب، تمہیں کتاب دوں گا، وحکمت، حکمت، سمجھداری، دانائی کی باتیں دوں گا، تمہیں دے دوں گا۔ یہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ تمہیں دنیا میں کتابیں دے کر، دین دے کر، شریعت دے کر، عقیدہ دے کر، توحید کا پیغام دے کر، رد شرک کا پیغام دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا، بھیجیں گے تمہیں دنیا میں۔ ثم جاءکم، پھر وہ آئے گا، کسی کے آنے کی بات کی جا رہی ہے۔ جاء کا مطلب ہوتا ہے آیا، یہ فعل ماضی ہے۔ ثم جاءکم، پھر وہ آئے گا، کوئی آئے گا، کون آئے گا؟ ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا عظیم الشان۔ کہاں آئے گا؟ جاءکم، تمہارے پاس آئے گا۔ دعوت دے دی آپ نے، وعدہ کر دیا۔ ذرا سوچا کہ جب نبی تشریف لائے تو مکے میں کون سا نبی موجود تھا؟ کون سا نبی مکے میں تھا؟ ثم جاءکم، تمہارے پاس آئے گا ایک رسول۔ کس کے پاس آیا؟ حضرت موسیٰ کے پاس آیا، حضرت ابراہیم کے پاس آیا، حضرت اسماعیل کے پاس آیا، شیش اور نوح کے پاس آیا، یونس و ادریس کے پاس آیا۔ کس کے پاس آیا؟ سلیمان و یعقوب کے پاس آیا۔ کس کے پاس آیا؟ مکے میں کون تھا ان میں سے؟ بتائیے، جلدی بتائیے۔ حضرت عیسیٰ بھی چوتھے آسمان پر تھے، مگر قرآن نے کیا کہا؟ ثم جاءکم، تمہارے پاس آئے گا۔ یا اللہ، ان کے پاس جو نبی کریم کی ولادت سے 1500 سال پہلے پردہ فرما چکے، ان کے پاس جو نبی کریم کی ولادت سے 3000 سال پہلے پردہ کر چکے، ان کے پاس جو نبی کریم کی ولادت سے 5000 سال پہلے وصال فرما چکے، ان کے پاس جن کو دفنا دیا گیا، جن کی قبریں بنا دی گئیں، جو دنیا سے پردہ کر چکے، جنہیں تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ کسی کو فلسطین میں دفنایا گیا، کسی کو شام میں دفنایا گیا، کسی کو یمن میں دفنایا گیا، کسی کو کہیں دفنایا گیا، کسی کو کہیں دفنایا گیا۔ دفن ہو چکے، قبر بن چکی، انتقال ہو چکا، وصال فرما چکے، تو نے اپنی طرف بلا لیا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ ثم جاءکم، اللہ کا کلام ہے، جھوٹا تو ہو نہیں سکتا۔ جھوٹا کون ہوگا؟ ہم ہوں گے، تم ہوگے، ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، کوئی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مگر قرآن، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے زیادہ سچی بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ احادیث بھی بہت ہیں، مگر حدیث میں معاملہ یہ ہے کہ اتنی جسارت ہو گئی ہے، میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جس دن یہ قوم کہے کہ قرآن کی آیت ضعیف ہے۔ حدیث تو سب نپٹا دی ان لوگوں نے۔ قرآن کہہ رہا ثم جاءکم، اے موسیٰ تمہارا وصال ہو چکا مگر آئے گا تمہارے پاس۔ اے ابراہیم تم ہمارے پاس آ چکے مگر آئے گا تمہارے پاس۔ اے نوح 950 سال دنیا میں گزار کر ہمارے پاس آ گئے ہو، ثم جاءکم، آئے گا تمہارے پاس۔ قرآن کہہ رہا، ابھی تو میں نے تفسیر شروع نہیں کی، آیت ہے صرف وہ ترجمہ بتا رہا ہوں اردو میں، اس کا وہ بھی آسان۔ تمہیں بھیجوں گا، تمہیں دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، کیا مطلب ہوا؟
تمہیں تبلیغ کا حکم دیا جائے گا، زمین پہ اتارا جائے گا، آپ کو کتابیں ملیں گی، آپ کو کسی کو انجیل ملی، کسی کو تورات ملی، کسی کو زبور ملی، کسی کو صحیفے ملی کتابیں، دانائی کی باتیں ملی۔ ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس آئے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب نبی کریم آئے اس وقت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تمام انبیاء پردہ فرما چکے تھے کہ نہیں؟ تو جو دنیا سے جا چکا اس کے پاس کوئی آ کیسے سکتا ہے؟ پتا چلا کہ نبی وصال کے بعد بھی اسی حکم میں ہوتے ہیں جس حکم میں وصال سے پہلے ہوتے ہیں۔ قرآن کی آیت دلالت کر رہی ہے، ثم جاءکم، تم اپنی قبر میں ہوگے مگر زندہ ہوگے اور تمہارے پاس میرا حبیب آئے۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہہ دی گئی کہ بیان میں کہہ دی گئی ہو، آگے کی آیت وضاحت کر رہی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق، ایسا رسول جو تصدیق کرتا ہوگا، لما معکم، ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے۔ پھر یہ رسول جو تمہارے پاس آئے گا یہ تورات کی تصدیق کرے گا، انجیل کی تصدیق کرے گا، یہ زبور کی تصدیق کرے گا، ملت ابراہیمی کی تصدیق کرے گا، حضرت نوح کی تصدیق کرے گا، حضرت شیش کی کرے گا، تمام انبیاء کی تصدیق کرے گا۔ پوچھو اس سے جا کر کہ حضرت یوسف کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ بتا دے گا، تصدیق کرے گا۔ اس سے پوچھو کہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ تصدیق کرے گا۔ اس سے پوچھو کہ داؤد علیہ السلام کو کیا ملا، یہ تصدیق کرے گا۔ اس سے پوچھو کہ حضرت یونس کو کیا ہوا تھا، وہ تصدیق کرے گا۔ حضرت ایوب کا حال کیا تھا، یہ تصدیق کرے گا۔ تمام انبیاء کی تصدیق، تمہاری تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے۔ بات آ گئی، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، فرمائے تصدیق کرے گا اور تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، یہ بات میٹر نہیں کرتی، وہ آئے گا اور آپ کو ایمان لانا ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ کون مدد کرے گا؟ آج تو اس پر جھگڑا ہے کہ غیر اللہ سے مدد نہ لو۔ اللہ ان لوگوں سے مدد کی بات کر رہا ہے جو کوئی 2000 سال پہلے جا چکا، جو 3000 سال پہلے جا چکا، کوئی 5000 سال پہلے جا چکا، کوئی 10,000 سال پہلے جا چکا۔ اللہ کہہ رہا تم ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ بات یہیں ختم نہیں کی، قالا، پھر انبیاء نے کہا، اللہ نے فرمایا اقررتم، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اس بات کا؟ کر لیا اقرار؟ وَأَخَذْتُمْ، اور وعدہ ہو گیا پکا، عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اس ہمارے وعدے پر، اس بات پر تم تیار ہو گئے؟ آپ نے اس معاہدے پر آپ تیار ہیں، آپ نے اقرار کر لیا، تم نے اس بات کو قبول کر لیا، اس بات پر عہد ہو گیا؟ قالو، یہ سوال کیا اللہ نے ان سے، قالو، تو انہوں نے جواب دیا، اقررنا، ہم اس بات کا اقرار کر چکے، ہم نے اس بات کو مان لیا۔ کس بات کو مان لیا؟ کہ ہمارے پاس آئے گا، پھر وہ ہماری تصدیق کرنے والا ہوگا، ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کی مدد کریں گے۔ اس اقرار کو ہم نے مان لیا، بات ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا قالا فاشہدوا، گواہی دو اس پر گواہ ہو جاؤ۔ کس پر گواہ ہو جاؤ؟ یہ جو ہمارا تمہارا عہد ہو گیا ہے، اللہ کا اور نبیین کا جو وعدہ ہو گیا ہے، اس پر تم گواہ رہنا۔ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ اس پر گواہ ہوں۔ اللہ کا اور نبیوں کا ایک معاہدہ ہوا، اقرار ہو گیا، اس اقرار پر نبی بھی گواہ ہے، اللہ بھی گواہ ہے۔ بات ختم نہیں ہوئی۔ فرمایا فمن تولا، اس اقرار کے بعد جو پھرا، بعد ذلک، اس اقرار کے بعد اگر پھرے، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسقین میں سے ہوگا، ظلم کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اب انبیاء کی بات چل رہی تھی، انبیاء تو اقرار سے پھرتے نہیں ہیں، مگر یہ اقرار اتنا عظیم الشان تھا، تو رہتی دنیا تک یہ سبق دینا تھا
کہ اگر رسول سے ایمان لانے اور ان کی نصرت سے پھرے اولئک هم الفاسقون، وہی فاسق ہوتا ہے۔ اس معاہدے سے جو پھرا وہ فاسق ہوگا۔ یہ انبیاء تو نہیں پھریں گے اس بات سے، مگر یہ تمام لوگوں کو سنانے کی بات تھی کہ اگر پھرے تو فاسق ہو گئے۔ تو کتنی عظمت و شان ہے، اب ذرا سوچئے، اب ایسے نبی کے چرچے اور عظمت و شان کو اگر بیان کیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ بیان تو قرآن میں مل رہا ہے، آنے کی بات ہے، ثم جاءکم، یہ پیدا ہونے کی بات، دنیا میں تشریف لانے کی بات، یہ تبلیغ کرنے کی بات، نبوت اور رسالت کی بات۔ یہ اس سے عظمت و شان کا اندازہ ہوا کہ ایک طرف تمام انبیاء سے اپنے حبیب کی بیعت کروائی جا رہی ہے، معاہدہ لیا جا رہا ہے، اقرار کرایا جا رہا ہے، اور اس اقرار پر گواہ بنایا جا رہا ہے۔ کتنی عظمت و شان والا رسول ہوگا، کتنی اونچی اس کی شان ہوگی، کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ تمام مخلوقات میں انبیاء سب سے افضل ہیں، اور ان نبیوں کے اوپر اللہ نے ایک ذات کو ایسا رکھا ہے کہ جس پر ایمان لانا تمام انبیاء کے لیے واجب ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر مکرے تو فاسق ہو جاؤ، لانا ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کتنی عظیم الشان عظمت و شان کی بات ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میلاد کا ذکر کہاں ہے، اور کیا دکھاؤ میلاد کا ذکر، آپ بتائیں۔ آنے کی بات اس سے زیادہ واضح کہاں ہوگی؟ ابھی تو آئے بھی نہیں ہیں، ہم تو آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ آ گئے، وہ تو آنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ آئیں گے۔ تو رسول کا میلاد اور آنے کا چرچا ان کے آنے سے پہلے بھی تھا، اور ان کے آنے کے بعد بھی ہے، اور ہوتا رہے گا۔ سمجھے آپ؟ عالم ارواح میں ہوا، اس کے بعد انبیاء آتے رہے، صحیح احادیث موجود ہیں، وہ ذکر کرتے رہے، انبیاء کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ملا اور آیا کہ آنے والا ہے، ایک آئے گا آخری نبی۔ حضرت عیسیٰ نے تو بہت پرزور تبلیغ بھی کی اس بات کی، اور نام بھی بتایا، اسمہ احمد، نام بتایا انہوں نے کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ مکے کے نصرانی اس بات کو جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو ان کے آنے کا ذکر تو ہوتا رہا، چلتا رہا، سب کرتے رہے، اللہ نے کیا، پھر نبیوں نے کیا، پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور خوشی بھی منائی۔ جب آ گئے تو اپنے آنے کی خوشی بھی منائی، روزہ رکھا، روزہ رکھ کر خوشی منائی، اور بیان کر دیا کہ میں یہ اپنے پیدائش کے دن کی وجہ سے روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ بیان کر دیا کہ پیدائش پہ خوش ہو جانا یہ کوئی بدعت کی بات نہیں ہے۔ خوشی کی اصل ایک چیز ہوتی ہے، اصل بنیاد، تو خوش ہونا نبی کی ولادت کے دن یا ولادت کے ذکر یا ولادت پر، اس کی اصل تو موجود ہے کہ حضور نے روزہ رکھا، تو اصل موجود ہے، تو پھر یہ چیز بدعت نہیں ہوگی، یہ چیز افسانہ نہیں کہلائے گی، یہ چیز دین میں نیا کام اور اختراع نہیں کہلائے گی، اس کی اصل موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، ہم بھی ذکر کر رہے ہیں۔ بس یہ ذکر میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ آئیں گے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آ گئے، بس اتنا فرق ہے۔ اور قربان ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی مضارع کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، عبارت ایسی بنا دی کہ ماضی کا صیغہ ہے، ترجمہ مستقبل کا ہوگا، جاءکم ہی کہا ہے اس نے۔ سمجھے بات کو؟ تو اس میں کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اب مسئلہ کیا بن جاتا ہے کہ بدعت اور شرک کا معاملہ ہو جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ یہودیوں کا طریقہ کیا تھا، پھر ساری بات واضح ہو جائے گی۔ یہودیوں کا معاملہ کیا تھا؟ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہودیوں سے بات نہیں بن پڑتی تھی تو وہ پھر اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے، اپنی خواہش کے مطابق، جیسا چاہتے تھے وہ ویسا مل نہیں رہا ہے کتاب میں، تو کتاب میں تحریف کر دی، کبھی الفاظ بدل دیے، کبھی معنی بدل دیا، کبھی مفہوم بدل دیا، اس طرح کی باتیں ان کی چلتی رہتی ہیں۔ اس کو قرآن نے کیا بیان کیا؟ ابھی اس کو جو میں بتاؤں گا آپ کو کہ آج کیا ماحول چل رہا ہے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ قرآن نے کہا آل عمران میں آیت نمبر 78، وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ
اور یقیناً اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یعنی کچھ یہودی لوگ وہ ہیں جو زبان کو موڑ لیتے ہیں جب وہ کتاب پڑھتے ہیں. جب اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں تو زبان کو موڑ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, یعنی کچھ کا کچھ بیان کر رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں کتاب اللہ کی, مگر جب پڑھ رہے ہیں تو اول فول باتیں کر رہے ہیں. وہ بات پڑھ ہی نہیں رہے صحیح سے, اور اگر پڑھ دی ہے تو پھر اس کا ترجمہ صحیح نہیں کر رہے, مفہوم صحیح نہیں بتا رہے, اس کی تفسیر صحیح نہیں کر رہے. تو کیا کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یلوون السنتہم. اتنی محنت کرنا پڑ رہی ہے اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کے, یعنی مفہوم غلط بیان کر رہے ہیں. اور کیا گمان کر رہے ہیں, اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں لِيَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تاکہ یہ سمجھا جائے کہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو بھائی ہماری کتاب میں ایسا, الٹا سیدھا بتا دیا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس لیے کیا تاکہ تم یہ سمجھو کہ بھائی یہ تو کتاب میں آ گئی, اللہ کی کتاب میں یہ بات آ گئی. مقصد کیا تھا؟ اپنی کتاب کو غلط ڈھنگ سے ترجمہ کرنے اور غلط ڈھنگ سے ترجمانی کر کے غلط ڈھنگ سے پڑھ کے تاثر کیا دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ کی کتاب میں آ گئی بات. تو کچھ ایسی بات تھی جو کتاب میں تو نہیں تھی, ان کے دل میں تھی, تو اپنے دل کی بات کو کتاب بنا کر پیش کر رہے تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں. لوگ سمجھے بھئی اللہ کی کتاب میں یہ بات آ گئی, بھئی یہ تو بھئی صحیح ہوگی بات. وما ہوا من الکتاب. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بعض یہودی جو اپنی کتابوں کو غلط سلط پڑھ کر غلط سلط ترجمہ بیان کر کے غلط سلط مفہوم بیان کر کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ فرما رہا ہے وما ہوا من الکتاب, یہ کتاب نہیں. بتا دیا اللہ نے, اللہ نے فرما دیا کہ یہ کتاب نہیں ہے, کتاب کا حصہ نہیں ہے, حالانکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ دیکھو اللہ فرما رہا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے آیت, یہ تو اللہ کی قرآن میں سے, یہ کتاب میں سے, جو بھی کہہ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. کیا کہا یہودیوں نے؟ کہا کہ یہ بات جو ہم بتا رہے جو غلط بات تھی, جیسا کہ کتابوں میں ان کی تھا نہیں, مگر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو ان کی مرضی کے مطابق تھی, جو ان کی نفسانی خواہشات کے مطابق تھی, جو ان کی اپنی اختراع تھی, جو ان کا اپنے دین سے نکلنا تھا, جو ان کا اپنے انبیاء کی تعلیمات سے مکرنا تھا, جو ان کا اللہ سے بغاوت کرنا تھا, اس بغاوت کو اللہ کی کتاب کا نام دے رہے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, کتاب کا حصہ نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. پھر یہودی کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, اور یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, اس کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں, ایک غلط بات منسوب کر رہے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور اس بات کو جانتے بھی, جان بوجھ کر. اب وہ تو یہودی تھے, اللہ نے کہہ دیا ان کے بارے میں کہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھ رہے ہیں. مگر آج جو اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں, مجھے تو کیا دلوں کا حال پتہ نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ بیچارے جاہل ہیں, اس وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں, کہ مجھے کیا معلوم ہے ان کے دلوں کے حال. اگر کوئی ایسا کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جہالت ہے, آپ کو قرآن اور تفسیر سے واسطہ نہیں ہے, کوئی علوم قرآن آپ کے پاس سے گزرے نہیں ہیں, اس لیے آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ورنہ آپ ایسی بات نہیں کرتے. تو ایک سبق کیا پتہ چلا کہ کوئی ایسی بات جو اپنی مرضی کی ہو اور اس کو ثابت کرنا ہو, اور یہ کہہ دو قرآن کی آیت پڑھ کر کہ یہ دیکھیے قرآن میں آیا, جیسا کہ قرآن میں آیا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. کیا آیا قرآن میں؟ سورہ القصص, نوٹ کرو, آیت نمبر 88. یہ بہت پاپولر ہے اس طبقے میں, سب کو یاد ہوگی. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, یہ تدعو نہیں ہے, واحد کا صیغہ وَلَا تَدْعُوا, سمجھے؟ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آیت نمبر 88 القصص.
اللہ نے فرمایا اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی عبادت نہ کرو. کیا کہا اللہ نے؟ لا تدعوا مع اللہ الہ آخر. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لا تدعوا مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہ پکارو. پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت نہ کرو. یہی لکھ رہے ہیں سارے مفسر شروع سے لے کر، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کیا کہا؟ اپنی مرضی سے تفسیر کی اور کیا کہا؟ ہوا من عند اللہ. انہوں نے ترجمہ کچھ گڑبڑ کر دیا. باقی ساری تفسیریں کیا چل رہی ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو نہ پکارو. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ بات مناسب بھی ہے. اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو کیوں عبادت کرو گے؟ اللہ تو وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی دوسرا الہ تو ہے نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اب اللہ کو بھی عبادت کرو اور ایک دوسرے معبود کی بھی عبادت کرو. مان لو اللہ کی 4 رکعت پڑھو تو اس کی 1.5 رکعت پڑھو. نہیں چلے گا. شرکت نہیں چلے گی عبادت میں، الوہیت میں شرکت نہیں چلے گی. اللہ کا شریک کسی بھی طرح سے، کسی پیمانے پر، کسی زاویے، کسی جہت سے کسی کو نہیں لایا جا سکتا. نہ کوئی فرشتہ، نہ نبی، نہ رسول، نہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح و قلم، نہ عرش و کرسی، کچھ نہیں. اللہ کا کوئی شریک کسی طرح کا نہیں ہے. تو مطلب بھی آیت کا سمجھ میں آ رہا ہے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کیجیے اللہ کے ساتھ. سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے الہ، لفظ الہ جو ہوتا ہے معبود کا اس کو کہتے ہی اس وجہ سے کہ عبادت کی جاتی ہے اس کی. مان لو ٹافیاں مانگی جائیں جس سے اس کو معبود نہیں کہتے، جس سے دوائیاں مانگو اس سے معبود نہیں کہتے. معبود کہتے ہی اس کو ہے جس کی عبادت ہو. تو معبود کو پکارنے کا مطلب یہاں عبادت ہی ہے، یہاں کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. اب اگر مطلقاً، جیسے عبادت مطلقاً حرام اور ناجائز اور شرک ہے کسی اور کی، بیٹھے ہوئے علماء پوچھ لیجیے آپ، اس میں کوئی جہت، کوئی اینگل، کوئی گلی، کوئی کھانچا، کوئی آپشن ایسا نہیں ہے کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی حلال ہو جائے. کوئی صورت نہیں ہے. مطلقاً حرام و ناجائز و شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت مطلقاً بغیر کسی قید کے شرک. لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اگر میں یہ کہوں اے منات اور عزا اور ابو الہول اور لات و منات و عزا، دیکھو تمہیں پوجنے والوں کا حل کیا ہوا، تو حرام ہے یہ بات ہے؟ بتائیے. اے فرعون کے پجاریوں، اے فرعون، یہ حرام ہے کیا؟ بتائیے. یہ کوئی شرک ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. پکار تو رہے ہم، بہت سارے بتوں کے نام لے کے پکاریے آپ کہ دیکھا اپنا انجام، دیکھو اپنے ماننے والوں کو. پکار تو رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو کس معبودان باطلہ کو عبادت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، جب تک نیت عبادت کی نہیں ہوگی، خالی کسی کو پکارنا حرام و ناجائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ لات و منات اور عزا یہ مکے والوں کے بت تھے کہ نہیں تھے؟ اب میں اگر یہاں سے پکار کر کہوں ان کو، جیسے جب فتح مکہ ہوا تو صحابہ نے کیا نہیں کہا؟ اے لات و منات اور عزا، دیکھ اپنے ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور اپنا انجام دیکھ. ہے کوئی حرام و ناجائز والی بات ہے؟ تو لا تدعو کا مطلب عبادت ہے، پکارنا نہیں ہے. سمجھے؟ اور اگر پکارنا ہے تو وہ پکارنا جو عبادت والا پکارنا ہے. جیسے ہم کیا پکارتے ہیں؟ اللہ اکبر کرتے کہ نہیں؟ یہ عبادت والا پکارنا ہے. تو بغیر عبادت کی نیت کے ہم اس کو ذلیل کرنے کے لیے پکار رہے ہیں، عبادت کے لیے تو نہیں پکار رہے ہیں. نہ ان اصنام اور بتوں کی تعظیم کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ الہن آخر کون تھے؟ یہ الہن آخر جن کو کہا کہ مت پکارو، کس سے کہا؟ نبی کریم سے فرمایا اے حبیب، اے پیارے نبی، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو اب نہیں پکارا جائے گا، کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو لا تدعوا مع اللہ الہ آخر، دوسرے معبود کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی. ہوتا کیا تھا کہ
نبی سے اللہ نے فرمایا کہ جیسے آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے ایسے ہی اللہ کی عبادت آئندہ بھی ہوگی، اسی پر قائم رہیں گے سب لوگ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وہی ایک معبود ہے۔ اور اس کے معبود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کے علاوہ تو ہر چیز ہالک ہے، ختم ہونے والی ہے، وہی باقی رہنے والا ہے، اسی کا حکم ہے، اسی کی حکومت ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹیں گے۔ سمجھ میں آتا ہے؟ تو اب اس بات کو یہ کہنا کہ قرآن میں آیا ہے وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، لہٰذا ہر چھوٹے سرکار کو نہ پکارو، بڑے سرکار کو نہ پکارو، غوث اعظم کو نہ پکارو، رسول اللہ کو نہ پکارو۔ اس میں کیا کہہ رہا خدا؟ الہن آخر، دوسرے معبود کو نہ پکارو، اور تم کہہ رہے ہو رسول کو نہ پکارو۔ رسول الگ ہے، معبود الگ ہے۔ اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرنا ہو تو پھر قرآن کے الفاظ اور معنی اور مفہوم کی روشنی میں ثابت کیا جائے۔ آپ ذرا سوچیں کہ پکارنے سے کوئی، محض پکارنے سے کوئی الہ بن جاتا ہے کیا؟ یا پہلے اس کو مانو الہ، پھر پکارو گے تو پھر الہ پکارنا ہوگا نا؟ یا کسی کو یا جیسے کہوں گے ان کا نام لوں مولانا کا چودھری، تو یہ پکارتے الہ ہو گیا کیا؟ ارے جب تک تصور نہیں ہو کسی کی طرح کہ یہ معبود ہے اور اس کو معبود سمجھ کے اگر پکارو گے تو وہ پکارنا عبادت ہوگا، اور اس پکارنے کو اللہ منع کر رہا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کو نہ، ابے غوث پاک جب تم کہہ رہے ہو کہ رسول کو نہ پکارو، لفظ رسول آ رہا ہے اس کے اندر، تو جب لفظ رسول آ گیا تو لفظ الہ کی نفی ہو گئی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ رسول کو نہ پکارو، ٹھیک ہے بھائی، کیوں نہ پکارے؟ کیونکہ دوسرے معبود کو پکارنے کے لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ ارے گلاب جامن مت کھانا، کیوں؟ کیونکہ مونگ پھلی کھانے کے لیے منع کیا ہے۔ ارے بھائی یہ کون سی بات ہے؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ کہ برف کا پانی مت پینا، کیوں؟ کیونکہ چائے پینے کے لیے منع کیا ہے۔ ارے بھائی الہ کو پکارنے کے لیے منع کیا ہے، کس کو؟ لا ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور یہ رسول سے ہی بات چل رہی ہے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول کو نہ پکارو، اولیاء کو نہ پکارو، شہداء کو نہ پکارو، کیوں؟ کیونکہ الہ کو پکارنے کے لیے منع کیا۔ واہ بھائی واہ، بھائی قرآن کا سیدھا سوبھاؤ ترجمہ تو دیکھتے ہو۔ افسوس یہ ہے کہ امت قرآن کا ترجمہ نہیں جانتی، تو جس کی مرضی میں جو آیا بیان کر دیا۔ لیکن اس بیان کرنے، اب آپ کہیں کیوں نہ پکارے ہم؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ آیت تو آیت ہے کیا؟ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، مگر جب یہ آیت پڑھی تو انداز کیا ہوا؟ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُم بِالْكِتَابِ، زبان ٹوٹی جا رہی ہے، الہ کو رسول بنایا جا رہا ہے، رسول کو الہ بنایا جا رہا ہے، اولیاء کو اللہ بنا دیا، اللہ کو ولی بنا دیا۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ ارے ولی ولی ہے، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، معبود معبود ہے۔ جو معبود ہے وہ رسول نہیں ہے، جو رسول ہے وہ معبود نہیں ہے۔ اب ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے یا اللہ یا معبود تو نہیں کہا کیا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اور رسول کون ہے؟ عبدہ و رسولہ، رسول تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا بندہ ہو۔ جب ہم کسی کو رسول پکاریں گے تو رد شرک ہوگا کہ ہم اس کو رسول مانتے ہیں، الہ نہیں مانتے۔ ہمارا کسی کو رسول کہنا یہی شرک کا رد ہے کہ ہم کہاں اس کو معبود، اگر ہم اس کو شرک کر رہے ہوتے تو ہم اس کو الہ پکارتے، معبود پکارتے، رب پکارتے، رازق پکارتے جیسے کفار مکہ کرتے تھے۔ کفار مکہ معبود سمجھا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ ہم کون سا رسول و نبی کی عبادت کرتے ہیں اور اولیاء کی کرتے ہیں؟ مگر مسئلہ کیا ہے؟ ان منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، لفریقین، ان میں سے کچھ لوگ ایسے، ایک فرقہ ایسا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، کتاب پڑھتے ہوئے زبان ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اس زبان کے توڑنے کی کیفیت اللہ نے کیا بیان کی؟ فرمایا وما، کہ یہ کتاب بیان کرتے وما ہوا من الکتاب، اور یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ کتاب نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہے گا کہ اللہ نے فرمایا ہے اب کسی اور کو نہ پکارو، اب بڑے سرکار کو نہ پکارنا، چھوٹے سرکار کو نہ پکارنا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ بات اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ تمہاری اپنی بات ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لا تدعوا مع اللہ الہ آخر۔ اب بتاؤ اس مجمع میں کوئی ہے جو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہو؟ کون ہے؟ بتائیے۔
ایک لمحے کے لیے ذرہ برابر پریشان سے پریشان حال، فاقہ کش، مفلس و قلاش، قرضے میں ڈوبا ہوا، بے گھر، بے یار و مددگار کوئی مسلمان کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کو پکارتا ہے؟ کسی معبود کی عبادت کرتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت؟ جاہل سے جاہل، گوار سے گوار، کمزور سے کمزور عقیدے کا آدمی عبادت نہیں کرتا۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کو رسول اللہ نے آج سے 1500 سال پہلے فرمایا تھا کہ مجھے ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد مشرک ہو جائے گی۔ یہی وہ طاقت ہے۔ امت گمراہ ہو سکتی ہے، جھوٹی ہو سکتی ہے، بخیل ہو سکتی ہے، مکار ہو سکتی ہے، بے عمل ہو سکتی ہے، سیاہکار ہو سکتی ہے، مشرک نہیں ہو سکتی۔ بتاؤ، چھوٹے سرکار کے یہاں جاتے ہو، کیا یہ سوچ کے جاتے ہو کہ ان سے کچھ کہیں گے اللہ سے چھین کے لا کے دے دیں گے، یا وہاں سے چرا لائیں گے کچھ اللہ کی قدرت میں سے، یا اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تم تو اپنا کام کر، میں تو یہ کروں گا؟ آپ یہ سمجھ کے جاتے ہو کیا؟ کون سا احمق آدمی ہے؟ یا آپ یہی سمجھتے ہو اللہ کے دوست، اللہ کے ولی، اللہ کے مقرب بندے، اللہ کی نظر کرم ان پر ہے، یہ اللہ کے قریبی ہیں، انہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا، یہی تو سوچ کے جاتے ہو؟ یا اس پتھر کے لیے جاتے ہو جو پتھر لگا ہوا وہاں؟ نہ تم اس پتھر کے لیے جاتے ہو، نہ ریلنگ کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چھوٹے سرکار جالی پہ الٹا لٹکا دیتے، جالی کے لیے جاتا کوئی نہیں مگر پیڑ پہ جالی پہ لٹکا دیتے الٹا۔ دیکھیے جا کے بھائی، پھر وہ چیختا پھرتا ہے کہ چھوٹے مجھے چھوڑ دے اور میں نہیں کروں گا فلاں نہیں۔ نہ یہ نوبت نہ آئے اللہ کرے۔ تو کیا کہا؟ زبانیں توڑ لی۔ ارے بھائی قرآن پڑھو نا، چھوٹے سرکار کو پکارے، اتنی کیا چڑ ہے اللہ کے ولیوں سے؟ اللہ کے ولیوں سے چڑ کیا ہے؟ میں بتا رہا ہوں چڑ کیا ہے۔ آج میں کچھ پردے اٹھا دوں گا۔ اللہ کے ولیوں سے چڑ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب اس سے جو بھٹکا وہ گمراہ ہے۔ ان لوگوں کے راستے پر رہو جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، اس جماعت کے راستے پر رہو جس جماعت پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ وہ جماعت کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ کون ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے جو نبیوں سے پھرا ہدایت سے پھر گیا۔ وہ صدیقین کی جماعت ہے جو صدیقین سے پھرا ہدایت سے پھر گیا۔ وہ شہداء کی جماعت ہے جو شہیدوں سے الگ ہوا ہدایت سے الگ ہوا۔ وہ صالحین، اولیاء، اہل اللہ، عارفین کی جماعت ہے جو ان سے الگ ہوا وہ الگ ہوا۔ تو جب عارفین کی جماعت سے راستے سے الگ ہونے والا گمراہ ہے، سلطان العارفین سے الگ ہو جائے وہ کہاں کا ہدایت یافتہ؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو چڑ یہ ہے شیطان کو کہ صراط مستقیم سے ہٹاؤ۔ تو کبھی آپ ذرا سوچیں، 4 جماعتوں کے نام لیے اللہ نے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انہی 4 سے چڑھ ہے، جبریل سے چڑھ نہیں کسی کو، میکائیل سے نہیں، ان سے چڑھ کیوں نہیں ہے چڑھ؟ کیونکہ فرشتوں کو کوئی پکارتا نہیں۔ حالانکہ فرشتے تو قرآن کی زبان میں کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، مگر بندے یہاں پکار ہی نہیں رہے، ان کو مدد کے لیے بلا نہیں رہے۔ تو قرآن میں یہ کہا انہوں نے فرشتوں نے نحن اولیاؤکم، اور ایسا نہیں کہ آخرت میں، دنیا میں تمہارے مددگار ہیں اور آخرت کی زندگی میں تمہارے مددگار ہیں، دونوں زندگیوں میں مددگار ہیں، مگر ان سے چڑھ نہیں ہے۔ ابھی آپ پکارنا شروع کر دیں، اگلے سال ان سے بھی چڑھ ہو جائے گی، کیونکہ صراط مستقیم فرشتوں کا راستہ نہیں ہے، تو فرشتوں سے چڑھ نہیں ہے۔ فرشتے ہوتے اسی راستے پر ہیں جس پر نبی ہے۔ نبی مکے میں ہے، فرشتہ مکے میں اترے گا۔ آپ غار ثور میں ہے، فرشتہ وہاں اترے گا۔ آپ غار حرا میں ہے، فرشتہ وہاں اترے گا۔ فرشتہ تو آپ کے پیچھے پیچھے نقش قدم دیکھتا ہوا آپ تک پہنچتا ہے۔ آپ مکے میں ہو تو فرشتہ مکے میں ہے، آپ طائف میں ہو تو فرشتہ طائف میں ہے۔ فرشتہ آپ کے راستے پر ہے، فرشتے کا اپنا کوئی راستہ نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو
ان چار جماعتوں چونکہ یہی صراط مستقیم ہے، اللہ نے فرمایا سیدھے، بھائی سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انعام والے بھی سن لو، انعام کس پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، الگ الگ بیان کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جی صاحب کو تو مانو، چھوٹے سرکار کو نہ مانو، لہذا شہداء کو الگ بیان کیا ہے، صالحین کو الگ بیان کیا ہے۔ اب نہ تم شہیدوں سے دور ہو سکتے ہو نہ ولیوں سے دور ہو سکتے ہو۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ بہت سارے لوگ ہیں کہ مجاہدین اسلام کو تو مانیں گے، ان اولیاء کو نہیں مانو گے۔ چار، اسی لیے چار پر پورا زور ہے، نبیوں کی تعظیم اور عظمت، صدیقین سے دوری، شہداء سے دوری، صالحین کے یہاں آنا جانا نہیں ہے۔ اب ذرا سوچو، اللہ تو یہ کہہ رہا ان لوگوں کا راستہ، اب بتاؤ اپنے آپ کو دیکھو، ولیوں کو تم ماننے والے، شہداء کے تم ماننے والے، صدیقین کے تم ماننے والے، نبیوں کے تم ماننے والے، اور صراط مستقیم پہ کوئی اور؟ آپ ذرا سوچئے یہ کون سی منطق ہے؟ ایسے موقع پہ کہتے نا کہ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، کیا کہتے؟ میں اس کا نام نہیں لوں گا، کوئی برا نہ مان جائے، وہ جس نے کنبہ جوڑ لیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، اولیاء کو ہم مانیں، ان کی تعلیمات پہ ہم عمل کریں، ان سے محبت ہم کریں، ان کا ذکر ہم کریں، ان کی تعظیم ہم کریں، شہداء کو ہم مانیں، ان کا ذکر ہم کریں، ان کے جلسے ہم منائیں، ان کی نقش قدم پہ ہم چلیں، صدیقین کو ہم مانیں، ان سے محبت ہم کریں، ان کو افضل ہم جانیں، ان کی تعظیم ہم کریں، نبیین پر ایمان ہمارا ہو، ان پر صلاۃ و سلام ہمارا ہو، ان پر محبت ہماری ہو، ان پر قربان ہونے کا جذبہ ہمارا ہو، افضل الخلق ہم سمجھے، اللہ کا محبوب بندہ ہم سمجھے، اللہ کے بعد مالک و مختار ہم جانیں، شفیع روز محشر ہم جانیں، ساقی حوض کوثر ہم جانیں، صاحب قرآن ہم رہے، اور صراط مستقیم پر تم۔ آپ ذرا سوچیں، سورج میں لگے دھبا، فطرت کے تقاضے ہیں، سورج میں لگے دھبا، فطرت کے تقاضے ہیں، بت ہم کو کہے کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں کافر کہہ دیا، بت ہم کو کہے کافر، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم پر، اور ان چاروں کے دامن ہم تھامے ہوئے ہیں، اور بدعتی بھی ہم ہی ہیں، گمراہ بھی ہم ہی ہیں، مشرک بھی ہم ہی ہیں، دین میں اختراع کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اور آپ کیا ہیں؟ آپ نہ نبیوں کو مان سمان دو، نہ صدیقین کو اپنے سے بڑا سمجھو، نہ شہداء کی بات مانو، نہ اولیاء سے دوستی رکھو، پھر بھی تم ہی صراط مستقیم۔ بھائی واہ، قرآن کی غلط انٹرپریٹیشن آپ کریں، حدیث آپ کو نہ آئے، ڈھنگ سے آپ دین کو مذاق بنا کے رکھ دیں، عجیب و غریب تشریحات چل رہی ہیں۔ ایک بڑے مزے کی بات، حکیم نعمان صاحب دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں؟ بیٹھے ہوئے ہیں کہیں؟ ہے کہاں ہیں حکیم صاحب؟ کہیں آگے ہونا چاہیے تھا آپ کو۔ حکیم صاحب ماشاءاللہ علم بردار سنیت، شہر میں سنیت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں۔ حکیم الامت تو نہیں کہوں گا ان کو میں، حکیم اہل سنت کہیے۔ لوگ، آپ کیا کہا قرآن نے؟ کیا کہا کہ اپنی زبان میں الٹا سیدھا کر کے کہہ رہے ہو یہ کتاب ہے۔ کتاب تو وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، کتاب وہ ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی خواہش کے مطابق۔ اور اتنی چڑ کیا بھائی؟ کیوں ہے چڑ؟ شیطان کو چڑ یہ ہے کہ کوئی بھی صراط مستقیم پہ نہ چلے۔ یہی تو کہا شیطان نے، میں تیرے سیدھے راستے پر گھات لگا کے بیٹھوں گا، میں سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو بہکاؤں گا۔ تو سیدھے راستے پہ چلنے والوں کو بہکا رہا ہے، جو اولیاء کو مانتے ہیں ان کو بہکا رہا ہے، جو شہداء کو مانتے ہیں ان کو بہکا رہا ہے، صدیقین سے محبت کرنے والوں کو بہکا رہا ہے، انبیاء کی تعظیم کرنے والوں کو بہکا رہا ہے۔ اور کس کو بہکائے گا؟ وہ تو وعدہ کر کے آیا اللہ سے
کہ میں صراط مستقیم والوں کو بہکاؤں گا. اب عید میلاد النبی سے تمہیں بھٹکانے کی کوشش کی جا رہی. ابھی محرم تھا تو ذکر شہداء سے بھٹکانے کی کوشش تھی. ابھی اور کوئی دن آئے گا تو شب معراج کے ذکر سے بھٹکانے کی کوشش ہوگی. ابھی پھر نصف شعبان آئے گا تو تمہیں نصف شعبان سے بھٹکانے کی کوشش ہوگی. یہی صراط مستقیم کو بھٹکانے کی کوشش چل رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں قرآن کی روشنی, قرآن شریف. اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, کسی کو نہ پارے. اللہ کے بندے, چھوٹے سرکار, بڑے سرکار, غوث پاک, غریب نواز, رسول اللہ اللہ نہیں ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو کا کی جو ترکیب پڑھتے ہو نا, زید کی کتاب ہے نا, حنان کا بستہ, ڈاکٹر صاحب کی جو ہے وہ کار, ماسٹر صاحب کا ڈنڈا, یہ اس کو کہتے ہیں مضاف مضافلے کی ترکیب. سمجھے کیا کہتے ہیں اسے؟ مضاف مضافلے کی ترکیب. اب اصول سنتے چلو. مضاف اور مضافلے دو ہوں گے. جیسے ڈاکٹر کی دکان, ڈاکٹر کا تو کلینک ہوتا ہے, دکان کر لو کسی چپل والے, جوتے والے کی دکان, کپڑے والے کی دکان. تو مان لو جیسے غوث الدین کی دکان ہے نا, تو غوث الدین دکان نہیں ہے اور دکان غوث الدین نہیں ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. دکان الگ ہے. میرا موبائل تو میں موبائل نہیں ہوں, موبائل میں نہیں ہے. سمجھ میں بات آئی؟ مولانا خالد کی میز تو مولانا خالد میز نہیں ہے اور میز مولانا خالد نہیں ہے نا. آپ کی موٹر سائیکل تو آپ موٹر سائیکل نہیں ہو, موٹر سائیکل آپ نہیں ہو. تو ایک ہوتا ہے مضاف, ایک ہوتا ہے مضافلے. دو لفظ ہوتے ہیں, آپ اور موٹر سائیکل, تو ایک آپ ہو گئے, ایک موٹر سائیکل ہو گئے, ایک ہو گیا مضاف, ایک ہو گیا مضافلے. تو مضاف مضافلے نہیں ہوتا, اور جو مضافلے ہوتا ہے وہ مضاف نہیں ہوتا. اور ضروری یہ ہے کہ مضاف اور مضافلے میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوں. ایک ہی چیز آپ ہی نہیں ہو سکتے. سمجھے؟ دو الگ. اب کہا رسول اللہ, اللہ کا رسول, ولی اللہ, اللہ کا ولی. کیا کہا؟ رسول اللہ. تو یہ مضاف مضافلے کی ترکیب ہے. اللہ کا رسول جب یہ کہا تو ضروری ہے کہ اللہ الگ ہو, رسول الگ ہو. جو رسول ہو وہ اللہ نہ ہو, جو اللہ ہو وہ رسول نہ ہو. جب رسول اللہ کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, یہ شرک کیسے ہوگا؟ اللہ الگ ہے, رسول الگ ہے. کیا رسول اللہ ہو گیا ہے, نہ اللہ کو رسول بنایا ہے, شرک کیسے ہو گیا؟ کیسے شرک ہو گیا؟ ہم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا نبی پکار رہے ہیں, اللہ کا رسول پکار رہے ہیں, اللہ نہیں پکار. الہن آخر تھوڑی ہے. یہ کہاں آیا ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ رَسُولَهُ, کہاں آیا بتائیے؟ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کو نہ پکارو. دکھاؤ, ایک جگہ دکھا دو, آج کے بعد تقریر کرنا بند کر دیں گے یار. دکھاؤ, کہیں دکھاؤ. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ رَسُولًا, دکھائیے کہاں لکھا ہے. آپ نہیں دکھا پائیں گے, قرآن دکھا دے گا. قرآن کہہ رہا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللَّهَ, رسول کے ساتھ اللہ کا ذکر. قرآن کہہ رہا ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ. قرآن کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کس کو رؤوف الرحیم کہہ دیا قرآن نے؟ کس کو کہا؟ اللہ کو نہیں کہا ہے. لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. رؤوف الرحیم رسول کو قرآن کہہ رہا ہے, اس کے باوجود بھی ہم رسول کو الہ نہیں مانتے. قرآن نے کہا کہ یہ رسول عظیم الشان رسول مومنین کے لیے رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اب بتاؤ رؤوف الرحیم کس کس کو سنا تھا آج تک تم نے؟ کون ہے رؤوف الرحیم؟ اللہ ہے. رحیم اور رؤوف کون ہے؟ اللہ ہے. وہی اللہ کہہ رہا قرآن, اس میں زبان بھی نہیں ٹوٹی. اور اللہ یہ بات بھی تصدیق کرے قرآن کہ یہی اللہ کی کتاب ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنین کے لیے وہ عظیم الشان رسول رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اب تم دکھاؤ لا تدعوا مع اللہ رسولا.
دکھائیے کہیں لا کر، لا تدعوا مع اللہ شہیدا، لا تدعوا مع اللہ صالحا، لا تدعوا مع اللہ صدیقا، بھائی کہاں ہے؟ بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اللہ کے ساتھ بھی ہو، رسول کے ساتھ بھی ہو، تقوی کے ساتھ بھی ہو، قرآن کے ساتھ بھی ہو، شہید کے ساتھ بھی ہو، تفسیر کے ساتھ بھی ہو، شریعت کے ساتھ بھی ہو، اور صالحین کے ساتھ بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن تو سینے سے لگاؤ، چھوٹے سرکار کو چھوڑ دو، صالحین کو صادقین کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا۔ کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ تو اللہ تو ساتھ کی بات کر رہا ہے، پھر بھی شرک نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی رسول ہے، کوئی ولی ہے، کوئی شہید ہے، کوئی صدیق ہے، مگر اللہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارنا، معبود کے ساتھ معبود کو مت پکارنا، سمجھے آپ؟ معبود کے ساتھ معبود کو نہ پکارے، اور اگر رسول کو اللہ کے ساتھ نہ پکارے، کس کے ساتھ پکارے؟ ابو جہل کے ساتھ پکارے، عتبہ شیبہ کے ساتھ پکارے، کس کے ساتھ پکارے؟ فرعون کے ساتھ پکارے۔ فرعون کے سامنے جب موسیٰ ہوں گے تو کہا جائے گا یہ فرعون ہے، یہ اللہ کا نبی ہے۔ ابو جہل کے سامنے جب رسول ہوں گے تو کہا جائے گا وہ ابو جہل ہے، یہ رسول اللہ ہے۔ ان کو تو اللہ کا، ارے رسول کو اللہ سے الگ کر دو گے تو رسالت کہاں رہ گئی؟ کہاں ہے رسالت پھر؟ اللہ کے ساتھ، معبود حقیقی کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ رسول کو نہ پکارو؟ بھائی اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور سنتے چلیے، اتنی جلدی چھوڑوں گا نہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے ایک بات اور بہت اچھی کہی، سورہ جن لیجیے صاحب، چھوٹے سرکار روڈ پہ سورہ جن سن لیجیے، آیت نمبر 18، ڈریے مت، کچھ نہیں ہوگا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ٹھیک؟ مفسرین کیا کہہ رہے ہیں؟ علماء، صحابہ سے لے کے اب تک، اللہ کے علاوہ کسی، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ مسجدیں اللہ کی ہیں۔ نصرانی کیا کرتے تھے؟ اپنی عبادت گاہوں میں جاتے تھے تو پھر معبود بنا، تو آپ جانتے ہیں 3 معبود اور ہیں ان کے پاس تو تثلیث کا عقیدہ ہے، وہ تو معبود مانتے ہیں 3، کسی کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، کسی کو اللہ کی بیوی مان رہے ہیں، کسی کو وہ تو وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ایسا مسئلہ نہیں ہے، مسلمان کی مسجد تو اللہ کی ہے، تو اب اس میں ایسی کوئی کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ اس آیت کو یہ دھوکے میں نہ آ جانا کہ مسجد میں کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی، سڑکوں پہ دوسروں کی عبادت ہوگی۔ مسجد میں تو ہر کہیں بھی ہو، کسی دوسرے الہ کا تصور بھی شرک ہے، اور مسجد میں تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، کیونکہ ایک تو شرک، اوپر سے مسجد کی تعظیم بھی غارت کر دی آپ نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں کیا مطلب ہوا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں۔ مسجد میں مسجد کا لفظ سنتے ہی ذہن میں کیا آیا؟ عبادت یا پکارنا؟ چیخو پکار یا عبادت؟ عبادت آئی نا؟ یہی جو عقل مند لوگ ہیں ان کی سمجھ میں یہی آتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب یہ آیت پڑھ کے آپ نے کیا بات سمجھایا کہ دیکھو رسول کو نہ پکارنا، ارے انبیاء کو نہ پکارنا، اولیاء کو نہ پکارنا، کیوں؟ یہاں بات ہے عبادت کی اور آپ لے رہے ہیں پکارنے پر۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو پکارنا، محض پکارنا عبادت نہیں ہے، عبادت کے لیے عبادت کی نیت چاہیے، اور آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ پکارنا حرام و ناجائز ہے۔ میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ چلو شرک نہیں ہوگا مگر حرام تو ہے، ناجائز تو رہا، بدعت تو رہی، بہرحال تو ناجائز و حرام بھی نہیں ہے۔ کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لینا، پچھلی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اسباب ہیں۔ حرام و ناجائز کب ہوگا؟ جب الہ سمجھو گے، جب تک الہ نہیں سمجھو گے حرام و ناجائز اور شرک نہیں ہوگا، سمجھے؟ اب آپ کے اوپر واجب ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی لائی ہے
جس میں یہ بات آئی ہو کہ رسول کو اللہ کے ساتھ نہ پکارو. ٹھیک ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں. عید میلاد النبی کی بات رہتی ہے. ایک صاحب نے ایک حدیث پیش کر دی. ایک حدیث لے آئے بخاری کی, بڑی مزے کی بات. بخاری شریف کی حدیث لائے کتاب الصلح کی, جو صلح صفائی ہوتی ہے نا, دو لوگوں کے درمیان صلح کرا دینا. تو بخاری میں امام بخاری نے کتاب ہے کتاب الصلح, اس میں بہت سارے ابواب ہیں. اس میں کی ایک حدیث لے آئے اور یہ سمجھا. اب یہاں بھی دیکھیے زبانیں ٹوٹی. وہاں تو یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے, یہاں یہ کہہ دیا رسول اللہ نے فرمایا. اس حدیث شریف میں حضرت عائشہ اس کی راوی ہے, فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام ہمارے دین میں شروع کیا جو دین میں نہیں تھا تو وہ کام مردود ہے, اس پر توجہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, بات صحیح ہے. کتاب الصلح میں یہ بات آئی ہے. اور اس سے پہلے جو حدیثیں آئی ہیں ان میں یہ ہے بات کہ صلح صفائی کی بات چل رہی دو لوگوں کے درمیان. اس سے پہلے ایک حدیث گزری, اس میں آیا کہ ایک بوڑھا آیا, ایک عرابی, اور رسول اللہ سے کہا کہ حضور میرا لڑکا فلاں کے گھر میں مزدوری کرتا تھا, اس کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا, اور مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اس کا قتل ہوگا, تو میں نے 100 بکریاں اور ایک باندی اپنے فدیے میں لڑکے کے دی ہے. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں. کیونکہ اس کو کچھ لوگوں نے بعد میں سمجھایا کہ یہ اس کا سزا یہ نہیں ہوگی بلکہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. جیسے ہی اس نے رسول اللہ سے کہا کہ کتاب کی قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں, تو سامنے والا بھی کھڑا ہو, اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ قرآن میں فیصلہ کریں. صحیح ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کی بکریاں اور باندی واپس کی جائے, اس کے لڑکے کو 100 کوڑے لگیں گے. تو دو لوگوں کے درمیان معاملہ صاف کیا گیا ہے کہ نہیں؟ کیسے کیا گیا؟ اب 100 بکریاں اور ایک باندی, چونکہ دین میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا, یہ بات دین میں نہیں تھی, لہذا لوٹا دی گئی, بدل دی گئی. جو دین میں کیا تھا کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو 100 کوڑے لگیں گے, یہ تھا دین میں, یہ لاگو کیا گیا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حدیث کس سمت میں آ رہی ہے. اب لے کے آئے ہو کہ دیکھو عید میلاد النبی حضور نے منع کیا ہے کہ کوئی ایسا کام, عید میلاد النبی کو منع کر دیا حضور نے. کیسے منع کر دیا؟ انہوں نے یہ کہہ دیا, لیجئے صاحب, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. اس میں عید میلاد النبی کا ذکر آیا کہیں؟ پھر سے سنو, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. بتائیے عید میلاد النبی کہاں آیا؟ آیا کوئی رسول کا ذکر, کوئی پیدائش کا, کوئی خوشی منانے کی بات؟ اب منطق کیا ہے؟ منطق سنتے چلیے. منطق یہ ہے کہ چونکہ عید میلاد النبی پہلے تو منائی نہیں جاتی تھی, اب منائی جا رہی ہے, اور حضور کہہ رہے ہیں من احدث فی امرنا ھذا, کوئی ایسا کام شروع کر لے جو ہمارے دین میں نہ ہو وہ مردود ہے کام. پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ دین کہتے کس کو ہے. پہلے یہ طے کر لو کہ دین ہے کیا. میں تو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ کم سے کم عید میلاد النبی کو دین تو سمجھا. اگر دین نہ سمجھتے تو کیوں کہتے کہ بھئی یہ نیا کام دین میں شروع کر دیا. دین میں نیا کام. سنتے چلو, اذان کے الفاظ معلوم ہے آپ کو, یہ ہے دین. اس میں اضافہ کرو گے تو رافضی کہلاؤ گے, شیعہ کہلاؤ گے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں مانا جائے گا. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب اس میں کچھ گھٹا بڑھا لو گے تو یہ دین میں نہیں ہے. جیسے زنا کی سزا غیر شادی شدہ پر یہ تھی کہ 100 کوڑے لگائے جائیں, اب اس 100 کوڑے کے بدلے اگر 100 بکریاں یا 1000 بکریاں بھی دو گے, فدیہ کرو گے یا صدقہ کرو گے, نہیں مانی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اب رہ گئی عید میلاد النبی کی پہلے نہیں تھی. عید میلاد النبی تو پہلے بتائیے دین کا کون سا رکن ہے دین کا. لوگ ہندوستان میں شادی میں بارات میں جاتے ہیں گھوڑی پہ بیٹھ کے, حرام ہے کہ ناجائز ہے کہ مکروہ ہے, کیا ہے بتائیے؟ دین کا کس کام سے جا رہا ہے؟ النکاح من سنتی ہے کہ نہیں؟ اور گھوڑے پہ جا رہے ہو. بتاؤ کون سا صحابی گھوڑے پہ گیا تھا شادی کے لیے؟ بتائیے. حضور گئے تھے گھوڑے پہ؟ کوئی بات. آپ بارات لے جا رہے ہیں, بتائیے بارات لینا ناجائز حرام مکروہ میں سے کیا ہے؟ کچھ ہے؟ بارات پہنچی, اس کو لڑکی کے باپ نے کھانا کھلا دیا, بتائیے حرام ناجائز مکروہ میں سے کیا ہے؟
آپ پر اب یہ ہال لے آئے, اسٹیج بنا دیا. اسٹیج لگانا شادی کے نکاح کے لیے حرام ناجائز مکروہ میں سے کیا ہے؟ کس کا نکاح عہد رسالت میں اسٹیج لگا کے ہوا؟ شادی کے ہال میں نکاح کس کا ہوا؟ بتاؤ. شادی کے لیے ہال بنا لینا یہ بدعت نہیں ہوتا. عید میلاد النبی کا جلسہ سجا لینا بدعت ہوتا ہے. النکاح من سنتی, نکاح دین کا حصہ ہے کہ نہیں بتائیے, جلدی بولیے. نکاح دین کا حصہ ہے. نکاح کے اصول دین میں طے کر دیے ہیں کہ نکاح کیسے ہوگا, نکاح کے صیغے کیا ہوں گے, مہر کیا ہوگا, نکاح کیا ہوگا, اس میں ولی کون ہوگا, گواہ کون, سب طے کیا ہے. یہ دین ہے. اور آپ نے بنا لیا شادی ہال. نکاح کہاں ہوتے تھے؟ مسجد میں. اب اگر کوئی شادی ہال میں نکاح کرے اس کا نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا بدعتی کہلائے گا وہ, یا حرام ہوگا کہ ناجائز ہوگا, مکروہ ہوگا؟ اور جو نکاح پڑھانے جا رہا ہے اس پر کیا حکم ہوگا؟ اور جو لوگ نکاح میں شریک ہو رہے ہیں ان کے نکاح ٹوٹے کے بچے. نکاح تو دین کا حصہ ہے نا بھائی, اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں. عید میلاد النبی پر تو چند لوگ جھگڑا کرتے ہیں, مگر النکاح من سنتی فانکحوا ما طاب لکم. قرآن کہہ رہا ہے نکاح کرو. نکاح قرآن سے ثابت ہے, نکاح حدیث سے ثابت ہے, نکاح تواتر سے ثابت ہے, نکاح دین کا حصہ ہے. اور نکاح ایسا حصہ ہے کہ فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. حدیث میں آیا کہ شادی کی استطاعت رکھتے ہو شادی کرو, ہے کہ نہیں؟ النکاح من سنتی کہا کہ نہیں کہا؟ اب اس پر ایک آدمی اسٹیج پہ آ کے بیٹھ کے نکاح پڑھنے کے لیے, نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صوفے لگا دیے براتیوں کے لیے, نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں ہو جائے گا نکاح بھائی؟ اب یہ حدیث یاد نہیں آئی, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد. ایسے نکاح کو رد کر دیا جائے جو میرے حل میں ہوتا ہو جائے گا. اتنا آسان نہیں ہے دین کے ساتھ کھلواڑ کرنا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں, اب تم کہو کہ میں نکاح کروں گا اور مہر بھی نہیں رکھوں گا, تو دین میں پھر آپ دخل دے رہے ہیں. میں نکاح کروں گا مگر مسلمان سے نہیں کروں گا, میں کسی مشرکہ سے کروں گا, دین میں دخل دے رہے ہیں. میں نکاح تو کروں گا مگر میں نکاح کو اس طور پہ نہیں کروں گا جیسے رسول اللہ نے بتایا. میں جا کے کورٹ میں لکھوا لوں گا کہ یہ میری بیوی, اور میں ایجاب و قبول نہیں کروں گا. ہو جائے, یہ ہے دین میں رکھنے بازی. وہ چاہے ہال میں ہو, آپ نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. چاہے مسجد میں ہو, آپ نے قبول کیا, میں نے قبول کیا. سڑک پہ ہو, بس میں ہو, آٹو رکشے میں ہو, کہیں سائیکل پہ ہو, اور تو اور اگر آپ اسپتال میں بھرتی ہو وہاں پر ہو جائے, وہاں بھی ہو جائے. اسپتال میں بھرتی ہو, لیٹے ہوئے ہو بیڈ کے اوپر, آپ سے آگے کہے کسی لڑکی کا ولی کہ میں اپنی موکلہ کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں, یہ 2 گواہ ہیں, بتائیے آپ نے قبول کیا؟ آپ نے کہا ہاں میں نے قبول کیا, ہو گیا نکاح. ادھر وینٹیلیٹر بھی تیاری ہو رہی تھی, ادھر نکاح ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟ فرق نہیں پڑتا کچھ. تو عید میلاد النبی آپ نے کہا کہ دین میں نیا کام ہے, جس طرح میرج ہال دین میں نیا کام نہیں ہے, گھوڑے پر بیٹھ جانا دین میں نیا کام نہیں ہے, بسوں میں بارات بھر کے لے جانا دین میں نیا کام نہیں ہے. ہاں, نکاح کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوگی تو نیا کام ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی؟ اب عید میلاد النبی کا بھی سنتے چلو. یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ولادت کی خوشی منائی. کہو ہاں. روزہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ آج ہے جمعرات, جمعہ, سنیچر, اتوار, پیر, ہم بھی رکھیں گے, ٹھیک. اور ہم تو صرف اسی میں رکھ رہے ہیں. حضور تو سال میں کبھی بھی رکھ لیتے تھے, کسی بھی مہینے میں. ہر مہینے میں خوشی ہوتی تھی رسول, کسی بھی مہینے میں خوش ہوتے تھے اپنی ولادت سے. ہماری تو بدقسمتی اور نالائقی کہ ہم صرف عید میلاد النبی والے مہینے میں. حضور تو سال میں کبھی بھی رکھتے تھے نا. تو اب آپ ذرا سوچیں کہ خوشی منانا ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ میلاد کی خوشی منانا ثابت ہوئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب وہ خوشی جس طرح نکاح گھوڑی پہ بیٹھ کے جاتے ہو, تو چاہے جلسہ سڑک پہ ہو, مسجد میں ہو, اکیلے ہو, گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہو, کہ سڑک پہ احباب کے ساتھ ہو, یا اس شاندار شادی ہال میں ہو, یا کسی اور ہال میں ہو, کہ جامع مسجد میں ہو, کہ چلتے ہوئے ہو, کہ بیٹھتے ہوئے ہو, کہ لیٹ کے ہو, کہ کھڑے ہو کے ہو, چاہے جیسے ہو,
اب اگر جب تک اس پورے کام میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں کی جاتی جس کو شریعت نے حرام کر دیا، اس وقت تک یہ جائز رہے گا. سیدھی بات ہے. اور یہ بخاری کس سے کھیل رہے ہو بھائی؟ میں گوگل پہ نہیں پڑھتا ہوں بخاری شریف، میرے پاس رکھی ہے کتاب، ترجمے والی نہیں پڑھتا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ترجمے والی نہیں ہے. اور یہ جو ہے ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری، میں نے سوچا ہو سکتا ہے کسی محدث نے وہ بات کہہ دی ہو جو موصوف کہہ رہے ہیں. علامہ بدر الدین عینی حنفی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں. ابن حجر اسقلانی شافعی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں. اور دیگر محدثین کو دیکھا، کیا کہا؟ محدثین نے ایک اصول بیان کیا. اس حدیث سے مطلب کیا ہے؟ ایسا کوئی کام کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو، جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو وہ دین میں نیا کام ہے، مردود ہے. ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی، حضور کے آنے کا ذکر ہے کہ نہیں؟ کتاب میں ملا. ایسی بے شمار آیات ہیں، حدیث میں ملا حضور کے آنے کا ذکر. حضور نے خود روزہ رکھا اپنی ولادت کے اس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوش ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں سلام ہے میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو آپ بات سمجھتے ہوئے چلیے، اصل موجود ہے. اب رہ گئی شکل، تو شکل تو شادیوں کی بھی ویسی نہیں تھی جو عین دین ہے نا. اب مثال کے طور پر تہمت باندھا حضور نے، چوڑی دار پاجامہ تو نہیں پہنا، پتلون پینٹ جینس، تو حرام ناجائز ہو جاتی. پھر یہ جو پاجامہ ہم پہنتے ہیں علی گڑھی تو ناجائز ہو جاتا، کیونکہ حضور نے تو تہمت باندھا ہے. تو یہ کون سی دلیل ہے کہ حضور نے اگر تہمت باندھا ہے تو اب دنیا کے سارے کپڑے حرام ہو گئے؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی جو عقل میں آنے والی ہوں، کچھ باتیں ایسی ہوتی جو عقل تک آتی ہی نہیں. یہ کون سی منطق ہے کہ اگر حضور نے پاجامہ نہیں پہنا تو اب پاجامہ پہننا حرام ہو گیا؟ ارے عقل کے اندھے، یہ سوچو کہ صدر عورت واجب ہے وہ تہمت سے ڈھکی جائے یا پاجامے سے ڈھکی جائے یا چادر باندھ کے ڈھکی جائے یا کسی اور کپڑے سے ڈھکی جائے، اتنا جسم چھپانا واجب ہے. جسم چھپانا واجب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور نے تہمت باندھ کر چھپایا، آپ پاجامہ پہن کے چھپا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اب اگر حضور نے روزہ رکھ کے عید میلاد منا لیے تو اب جلسہ نہ کرو، اب گھر میں سجاوٹ نہ کرو، اب چراغاں نہ کرو، میلاد کی محفل نہ کرو، نعت نہ پڑھو، مٹھائی نہ بناؤ، مبارکباد نہ دو، خوش نہ ہو، افسوس میں رہو، پریشان ہوتے رہو. آپ ذرا سوچیے، یہ پوسٹر چھاپا گیا ہے، کس لیے چھپا ہے؟ عید میلاد النبی کیسے منائیں؟ ٹھیک ہے، اگر اس میں لکھا ہوتا کہ عید میلاد النبی چاند دیکھتے ہی آپ لوگ ناچ گانوں میں مصروف ہو جائیں، حرام ہونا جائز. عید میلاد النبی شراب پی کر منائیں، حرام ہونا جائز. عید میلاد النبی میں جوا کھیل کے اس کو سیلیبریٹ کریں، حرام. کیا کہا گیا؟ قرآن کریم کے 12 پارے یا 12 صورتیں یا 12 رکوع کی تلاوت کریں اور ترجمہ تفسیر کے ذریعے ان کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. بھائی یہ بتاؤ، چلو عید میلاد النبی کو چھوڑو، اس کے علاوہ یہ کام جائز ہے کہ ناجائز؟ بتائیے آپ. محرم کے مہینے میں جائز ہے کہ نہیں؟ سفر تو خالی کا مہینہ ہے، اس میں بتاؤ. رمضان میں تو جو کام عید میلاد النبی سے باہر تو جائز تھا، اس میں ناجائز ہو گیا. اب ایسی عقل پہ علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ مگر ایسی عقل کا علاج جو ہے ڈاکٹر نہیں کر پائے گا، وہ چھوٹے سرکار ہی کے بس کی بات ہے. دو نمبر، ان 12 دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کا ورد کریں. بتائیے عید میلاد النبی کو چھوڑ دیجئے، محرم، سفر، ربیع الاول چھوڑ دیجئے، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ سے لے درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو عید میلاد النبی میں کیسے غلط ہو گئے بتائیے؟ صرف روزہ رکھ کے ہی بنے گی عید، درود پڑھ لیا تو کیا غلط ہے؟ کیونکہ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. ابھی وہ بھی بیان کروں گا. رسول اللہ نے قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تو قرآن پڑھنا سنت ہو گیا کہ نہیں؟ بتائیے. رسول اللہ نے درود سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تو درود پڑھنا سنت ہو گیا کہ نہیں؟ نیک کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ تیسرا نمبر،
پیر کے دن شکرانے کا نفلی روزہ رکھیں۔ پیر کے دن روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس دن روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ مسلم شریف۔ تو روزہ رکھیے، اپنی حیثیت کے مطابق چند مسکینوں اور فقیروں کو کھانا کھلا دیں، یہ ناجائز ہے کہا؟ درود پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، چوتھے نمبر پہ کھانا کھلا دینا مسکین کو، انہوں نے تو چوتھے نمبر پہ رکھا ہے۔ مگر امام مسلم سے پوچھو، صحیح مسلم کے اندر جب رسول اللہ سے پوچھا گیا افضل الاعمال کیا ہے، فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا افضل اعمال ہے۔ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ حضور نے جو 4-6 افضل عمل بتائے ہیں نا، اس میں بتایا اطعام الطعام، ضرورت مند کو بھوکے کو کھانا کھلانا افضل عمل ہے۔ اب بتائیے عید میلاد النبی میں اگر افضل عمل کر دیا تو غلط ہو گیا منانا عید میلاد النبی اس طرح سے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے عید بنا لے، کیا برائی ہے اس میں؟ کسی نادار بے سہارا بیوہ کے لیے کپڑوں یا دوسری ضروریات زندگی کا انتظام کر دے، یار یہ تو ویسے بھی ایک اچھی کام، ویسے بھی ایک اچھی بات ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ کسی نادار مریض کی دوا کا انتظام کر دیں، یا کم از کم اپنے محلے یا رشتہ داروں میں کسی مریض کی عیادت کو جائیں۔ ارے یہ ان باتوں پر اعتراض؟ اگر عید میلاد النبی میں ان 12 دنوں میں کسی کا عیادت کو چلے گا تو یہ عیادت کرنا غلط۔ عیادت کا مطلب سمجھتے ہیں جب قیامت کے دن بندے سے اللہ پوچھے گا کہ تو فلاں مریض کی عیادت کو جاتا تو مجھے پاتا، جب میں مریض تھا تو مجھے دیکھنے نہیں آیا، یہ کہے گا۔ میں جب مریض تھا تو مجھے دیکھ، کون کہے گا یہ بات؟ اللہ کہے گا یہ بات، تو میرے پاس نہیں آیا۔ یا اللہ تو کہاں مریض ہوتا ہے؟ کہ فلاں تیرے گھر کے پاس پڑوس میں جو بیمار تھا اگر تو اس کو دیکھنے آتا عیادت کو تو مجھے وہیں پاتا۔ یہ ہے مریض کی عیادت، کہ مریض کی عیادت کو جاؤ تو اللہ کو وہیں پاؤ گے۔ مریض کی عیادت کا اتنا عظیم مقام ہے، اللہ نے ثواب بہت رکھا ہے۔ اب اگر عید میلاد النبی کی موقع پر اگر مریضوں کی عیادت کر لیں تو کیا پریشانی بھائی؟ اس میں جو چیزیں لکھی ہیں اگر کوئی ایک بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو ہم عید میلاد النبی منانا چھوڑ دیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، آیت لاؤ گے تو تشریح مت لانا ساتھ میں۔ آیت لائیے گا مجھے عربی آتی ہے میں سمجھ جاؤں گا، حدیث پیش کرنا ہو تو ترجمانہ لکھ کے دینا، عربی کے الفاظ لکھ کے لانا، مجھے عربی آتی ہے میں سمجھ لوں گا الحمدللہ۔ کیونکہ جب آپ امام اعظم اور امام شافعی، احمد بن حنبل اور امام محمد کی نہیں مانتے، میں آپ کے ترجمے کیوں مانوں؟ کس لیے مانوں آپ کے ترجمے؟ جب آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ احادیث سے نماز کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں تو میں احادیث سے عید میلاد النبی منانے کا طریقہ میں سیکھ سکتا ہوں۔ غیر مسلم سے ملاقات کریں، کوئی تحفہ دیں، اسلام کا تعارف پیش کریں۔ اسلام کی تبلیغ غیر مسلموں میں کرنا کیا کون سی بری بات ہے؟ حضور کا کردار ان کو بتانا تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو، یہی تو کام ہے۔ تمہارا کام کیا ہے مسلمانوں؟ کنتم خیر امتین، تمہارا تو کام ہی یہ تھا کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے۔ اپنے گھر محلے یا علاقے میں پیڑ لگائیں، حضور نے ارشاد فرمایا، لیجیے حدیث آ گئی، کون سی بری بات ہے؟ اللہ ہمیں اس عظیم نعمت کی آمد پر شکر کرنے اور محسن کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے، کون سی بات اس میں خلاف شرع ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ نہ قرآن میں کوئی آیت ملی، نہ قرآن میں کوئی اشارہ ملا اس کے خلاف، نہ حدیث میں کوئی حدیث ملی، نہ ضعیف نہ صحیح نہ حسن نہ غریب۔ بات کیا ہے؟ اصل کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ وہ کھولیے نا۔ یہ طریقے چھوڑ دیجئے کہ جلسہ کر کے کیوں منایا اور جلوس نکال کے، اصل بات بتاؤ کہ بات کیا ہے؟ درد کہاں اٹھ رہا ہے؟ تکلیف کہاں ہو رہی ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ اگر مسلمان اپنے محسن کا ذکر کر کے احسان شناسی کا اظہار کر دے تو احسان فراموشوں کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کس بات کی تکلیف ہے؟
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان دیا۔ ارے اس کا احسان مان کے رسول کا ذکر کر لیتے۔ بات ہے جہالت، قرآن کی آیتیں غلط بیانی کے ساتھ پیش کی جا رہی ہیں، حدیث کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اسی کا نام تو جہالت ہے، اسی کا نام تو بے وقوفی ہے، اسی کا نام تو بے حیائی ہے، اسی کا نام تو احسان فراموشی ہے، اسی کا نام تو اللہ سے اور اس کے رسول سے عناد ہے۔ مرض کیا ہے وہ بتاؤ؟ مرض میں بتاتا ہوں، مرض ہے عناد اور دشمنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے چرچے پسند نہیں ہے۔ ساری بات یہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں پریشانی کیا بات ہے؟ کوئی ناجائز کام ہوا ہے اس میں؟ عید میلاد النبی میں کیا ناجائز کام؟ کوئی ناجائز کام نہیں ہے۔ کہو گے کہ اب بات ایک بات رہتی نہیں ہے، اس لیے مجھے بھی تقریر میں کئی باتیں لینا پڑتی ہیں۔ بندر کبھی ایک شاخ پہ نہیں بیٹھتا ہے، آپ ادھر نشانہ لیں وہ ادھر ہے، ادھر نشانہ لو تو ادھر ہے، ادھر نشانہ لو تو ادھر ہے۔ چلو بندر نہ کہو، کوا کہہ لو۔ آپ ادھر نشانہ لو اڑ کے ادھر بیٹھ جائے گا، ادھر نشانہ لو ادھر بیٹھ جائے گا، ادھر لو ادھر بیٹھ جائے گا، تو نشانچی کو بھی ادھر ادھر ہونا پڑتا ہے۔ پھر میرا نشانہ بہت اچھا بتا رہا ہوں آپ کو ایک راز کی بات، کبھی کبھی تو میں آنکھیں بند کر کے بھی لگا لیتا ہوں نشانہ۔ قبروں پہ جانا نہ، ارے بھائی بات عید میلاد النبی کی چل رہی ہے، درگاہیں کہاں سے آ گئی؟ اس میں درگاہ کیسے آ گئی؟ درگاہوں پہ قبروں پہ جانا، ارے بھائی قبروں پہ جانا ایک بار طے ہو گیا، دوبارہ پھر طے ہو گیا، تیسری بار پھر طے، اب عید میلاد النبی ہے پھر قبریں یاد آ گئی۔ آپ قبروں پہ جانا بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ ناجائز و حرام نہیں، حضور نے جو کام کیا وہ ناجائز و حرام کیسے ہوگا؟ حضور جاتے تھے قبر، اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے تھے، اپنے چچا سیدنا حمزہ کی قبر پہ جاتے تھے، شہدائے احد کے قبر پہ جاتے تھے، اپنے شہیدوں کی قبر پہ جاتے تھے، دعا کرتے تھے، کبھی کبھی تو ممبر لگا کے تقریر بھی کرتے تھے، اور اسی قبرستان میں کھڑے ہو کر تو یہ کہا تھا کہ میں اب شرک نہیں ڈرتا کہ تم پر شرک آ جائے گا، شرک کا اندیشہ اور غم نہیں ہے رسول کو، اب شرک امت میں نہیں داخل ہوگا، نہیں داخل ہو سکتا۔ آج اس کا بھی بتا سن لیجئے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے پوری کوشش کر لی کہ کسی طرح یہ بات ہو کہ کچھ لوگ تو مشرک ہو گئے درگاہوں پہ جانے والے، میں بتا رہا ہوں بڑا بڑا لکھا ہے لوگوں نے ایسا ایسا کہ آپ تو حیرت کریں گے۔ اسی حدیث کی تشریح میں، جس حدیث میں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی خوف نہیں کہ میرے بعد تم پر شرک لوٹے گا، یعنی اب شرک نہیں لوٹے گا، اس حدیث کی تشریح میں کیا کریں کہ یہ مجموعی طور کی بات ہے، بلکہ دوسری حدیث میں آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے ایسا ایسا ہوگا کہ تمام جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ سب فوت ہو جائیں گے، اب مشرک بچیں گے۔ لیجئے صاحب، ارے بھائی وہ جو مشرک ہو گئے اس وقت مرتد ہو گئے، ان سے ہمیں کیا لینا دینا جو قیامت کی چنگار سنیں گے؟ یہ بتاؤ اس وقت کون مشرک ہے؟ مسلمان ہے کوئی؟ ایک آدھ آدمی ہو گیا، اس کا حکم امت پہ نہیں لگے گا۔ یہ تو ہم نے سنا تھا کہ اکثر کو کل کہہ دیا جاتا ہے، مگر یہ نہیں سنا تھا کہ بعض لوگ اکثریت کو شاذ مان رہے ہیں۔ جو چند لوگ ہیں وہ اکثریت کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا موڑا تو مشرک ہوں۔ ارے تھوڑے موڑے ہیں؟ بدائیوں میں درگاہوں کو ماننے والے تھوڑے سے ہیں کیا؟ ایک دو چار لوگوں کو چھوڑ کے سبھی ہیں، تو اب پورے شہر میں 4-6 ہی موحد بچے بس توحید والے، باقی سب مشرک ہو گئے۔ یہ ہے دین میں افتراء، یہ ہے دین میں اختراع۔ قرآن کی آیات کے مفہوم کے ساتھ تحریف ہے، احادیث کے مفہوم کے ساتھ تحریف ہے، یہ امت کو گمراہ کرنا ہے۔ عید میلاد النبی کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ امت اپنے حبیب اپنے رسول سے محبت نہ کرے، دور ہو جائے، اتنی سی بات ہے۔ لہٰذا کبھی حدیث کو بہانا، کبھی قرآن کو بہانا۔ اب حدیث بخاری کی حدیث لے آئے کہ یہ دیکھیے قرآن حدیث میں آ گیا کہ نیا کام کون سا ہے؟ کبھی حدیث کا نام لو اور محدثین اس کی تشریح اگر کچھ اور بیان کریں اس سے گول ہو جاؤ۔ جب بخاری کا نام آئے گا، ابن حجر اسقلانی کا نام آئے گا، فتح الباری کا نام آئے گا، یہ شرح ہے۔ جب امام مسلم کی صحیح مسلم کا نام آئے گا، امام نووی کا نام آئے گا، بخاری کا نام آئے گا، علامہ بدر الدین عینی کا نام آئے گا، یہ شارحین ہیں۔
یہ اتنے بڑے علماء بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ عید میلاد النبی سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو وہ شروع کر لیں آپ, تو پھر آپ دین میں نیا کام شروع کرنے والے ہیں. اب گھر جا کے سوچنا کہ قرآن پڑھنا دین میں نیا کام ہے, کہ نعت پڑھنا دین میں نیا کام ہے, کہ تقریر کرنا دین میں نیا کام ہے, کہ مجمع گھر لگانا دین میں نیا کام ہے, کہ رسول کا ذکر کرنا دین میں نیا کام ہے, یا رسول کی آمد کی خوشی منانا دین میں نیا کام ہے. آخر وہ نیا کام کون سا ہے؟ اب اس کا اظہار کوئی چراغ جلا کے کرتا ہے, کوئی روشنی جلا کے. اچھا ہندوستان میں ہم نے چراغ جلا لیے تو ہم کسی اور کی طرح ہو گئے, اور مصر میں جو جلی روشنی عید میلاد النبی کے موقع پر وہ کس کو دیکھ کے بنی؟ وہاں کون تھا جو چراغاں کر رہا تھا اپنے تیوہاروں پر؟ وہاں تو لوگ رمضانوں میں بھی لائٹنگ لگا لیتے ہیں, رمضان کے آنے سے پہلے. عید میلاد النبی بھی سجاوٹ کرتے ہیں. یہ بہانے بازی ہے, زبردستی کی بات ہے. تو عید میلاد النبی کی اصل حدیث میں موجود ہے, رسول کے آنے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اب نکاح چاہے شادی حال میں ہو یا مسجد میں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تو اب عید میلاد النبی چاہے گھر میں ہو یا دل میں ہو یا زبان پر ہو یا مسجد میں ہو, سڑک پر ہو, مجمع میں ہو کہ اکیلے میں ہو, مگر خلاف شرع کوئی بات نہ ہو. سمجھے آپ؟ اب اس پورے جلسے کو آپ نے دیکھا, پورے عید میلاد النبی کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں. گھر پہ جائیے, واٹس ایپ سے دور ہو جائیے, خود سوچئے کہ اس میں حرام کیا تھا, پھر کل آ کے بتائیے مجھے کہ یہ مائک حرام و ناجائز تھا, یہ پانی جو آپ پی رہے ہیں یہ حضور نے کبھی تقریر کے دوران پانی نہیں پیا, اور یہ جو ہرے رنگ کی شال چھوٹے سرکار کے یہاں سے آئی ہے تو صحابہ نے کبھی ڈالی نہیں, اور یہ جو آپ موبائل لیے گھوم رہے ہیں تو تھا نہیں. یہ تو بے وقوفی کی بات ہے کہ نہیں؟ یہ بتاؤ دین میں نیا کام کون سا ہے؟ کیا مردے دفنانا دین میں نیا کام ہے؟ کیا دفنانے کے بعد قبروں پہ آنا جانا دین میں نیا کام ہے؟ عید میلاد النبی نیا کام نہیں ہے. ہاں زمانہ بدلتا رہے گا, طریقے بدلتے رہیں گے, مگر اصل وہی رہے گی. بات سمجھ میں آئی؟ لہٰذا عید میلاد النبی کو پورے جوش و خروش کے ساتھ منائیے. کل مدرسہ قادریہ میں ہم نے اپنے محلے کے لوگوں کی میٹنگ رکھی, سارے محلے کے لوگوں کو بلایا ہے, اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ بھئی پورا محلہ سجے گا. اب گھر نہیں سجیں گے, گھر بھی سجیں گے اور محلہ بھی سجے گا. بات سمجھ میں آئی؟ محلہ بھی سجے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف گھر تک بات رہ جائے گی, محلہ سجے گا. نوید بھائی بیٹھے ہوئے, ان کی صدارت میں کل میٹنگ ہوگی. آپ بھی اپنے اپنے محلے میں ایک کمیٹی بنائیے, میٹنگ کیجیے, اور جو محلے کی ظاہری گلی جو ہے باہر کی, اس کو سجائیے تاکہ دور سے دیکھیں, لوگ دیکھیں کہ یہاں بھی کچھ ہے. اپنے حلال کمائی سے جو اللہ نے آپ کو دیے پیسے, وہ تھوڑے سے اس میں بھی خرچ کیجیے. تم ادھر ناجائز و حرام کرتے رہو, ادھر ہم عید میلاد النبی مناتے رہیں گے. نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے, نہ ہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے, دیا جل رہا ہے, ہوا چل رہی ہے. آپ ہوا چلاتے رہیں, ہم دیا جلاتے رہیں گے. ہاں کوئی ناجائز و حرام کام نہ کرنا, ناجائز و حرام کام نہ کرو, نماز قضا نہ کرو, ناپاکی سے دور رہو, پاک رہو, قرآن کی تلاوت کرو, علم دین حاصل کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, ان کے نقش قدم پہ چلو, ان کی تعلیمات کو اپناؤ, ان کی سیرت کو اپناؤ. آج یہ سارا جھاڑ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سیرت کو بھول گئے, ہمیں اپنے نبی کی سیرت نہیں معلوم. لہٰذا یہ سب حاصل کیجئے, اور جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا, اور ہم ان کے احسان فراموش نہیں ہیں. ہم احسان شناس لوگ ہیں, ہم احسان مند لوگ ہیں, وفادار لوگ ہیں, لہٰذا اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو اس کا اظہار انشاءاللہ ہوتا رہے گا, اور کل بھی انشاءاللہ میری تقریر ہوگی, آپ لوگ بے فکر رہیے. کل کہاں ہے؟ کل شمسی ہال میں ہے. شمسی ہال کہاں ہے؟ نارفا سرائے میں ہے. آئیے گا سب لوگ وہاں انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.